السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ناول کا انتظار کرے ہوں گے۔ آئی ایم ریئلی سوری، کل میں ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ میں اتنا زیادہ تھک گئی تھی ایپیسوڈ بنانے کے بعد کہ ہڈی ہڈی دکھ رہی تھی میری، اور میں ایسی بے خبر سوئی ہوں نا، کیونکہ میں 36 آور سے جاگ رہی تھی۔ صرف ناول کے لیے نہیں، میرے اپنے بھی پرسنل کام ہوتے ہیں، آن لائن میرا کام ہے، اور تو اس چکر میں بھی 36 آور سے سوئی نہیں تھی۔ پھر میں ایسی سوئی کہ بس سو ہی گئی۔ پھر میں اس کے بعد اٹھنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی بنانے کی مجھے ایپیسوڈ۔ تو اب میں ایپیسوڈ بنا رہی ہوں، اور بہت سارے آپ لوگوں کے ڈیمانڈز ہیں، بہت ساری شکایتیں ہیں۔ دیکھیں، ہر ہیرو ہیروئن پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہیرو ہیروئن کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہوں گے، انٹیلیجنٹ بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، نیلی اور ہری آنکھوں کے مالک بھی ہوں گے، اور بہت عقل مند بھی ہوں گے اور چلاک بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے اندر ساری خوبیاں نہیں آ سکتی۔ شہزام اور صبرین بھی ایک عام سے انسان ہیں، اور ڈیفینیٹلی اپنے رشتے کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ان کی شادی ایک نارمل شادی نہیں تھی۔ آپ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، دو ایسے لوگ آپس میں ملے جو مینٹلی طور پہ اسٹیبل ہی نہیں تھے، اپنے اپنے زون میں کہیں نہ کہیں وہ ہرٹ ہے، کہیں نہ کہیں اپنوں کے دھوکے سے دکھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کو مسئلہ کیا ہے یار، کیوں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی دو ایسے لوگ آپس میں ایک دم سے ان کی شادی ہوئی۔ نہ شہزام پہلے سے صبرین کو جانتا تھا، نہ ہی صبرین پہلے سے شہزام کو جانتی تھی۔ صبرین نے شہزام سے ایک مقصد کے لیے شادی کی تھی۔ ڈیفینیٹلی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے ایک غلط بندے سے شادی کر لی ہے۔ تو اس کا ذہن اور اس کا دل اور اس کی باڈی اس چیز کو قبول ہی نہیں کر رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے اس نے شادی کی وہ مقصد ہی فوت ہو چکا ہے۔ تو اگریشن آ جاتا ہے بندے میں، مایوسی آ جاتی ہے، غصہ بھر جاتا ہے۔ سم ٹائمز فیلنگ ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا، کسی کا قصور نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی اس سے لڑ بھڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا کنڈیشن اس وقت صبرین کی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ شہزام جو ہے نا، وہ اس کو چاہنے بھی لگا ہے، پسند بھی کرنے لگا ہے، لیکن وہ بھروسہ بھی نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اس کا پاسٹ ایسا رہا ہے، اس کے زندگی کے 25-30 سال ایسے گزرے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اور میاں بیوی کے رشتے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ایک دوسرے پہ بھروسہ اور اعتبار، جو وہ دونوں ایک دوسرے پہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ جھنجھلا جاتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور نہیں نبھا پا رہے اپنے رشتے کو، کنٹرول نہیں کر پا رہے، سہ نہیں پا رہے۔ حسد بھی ہے، جیلسی بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو اظہار بھی نہیں کرنا، اپنی ایگو بھی سلامت رکھنی ہے۔ تو ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ریلیشن بنانے کے لیے کسی ایک کو تو جھکنا پڑے گا، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ جھکنا نہیں چاہتا، بس اپنی میں برقرار رکھنی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اور ایک صبرین، ان بیچاری کے پیچھے تو لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے، حالانکہ ایک عام سی لڑکی ہے صبرین، اس کے باوجود بھی سازشیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ بیچاری شہزام سے نپٹے کہ پیچھے والے دشمنوں سے نپٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک وقت میں دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی اس نے اسٹیبل کہاں رہنا ہے، اس کے ذہن نے کہاں کام کرنا ہے۔ وہ گھر سے جھگڑ کے نکلے تو باہر اللہ معاف کرے اور مزید لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس بیچاری کو تو سکون کا سانس ہی نہیں ملا، گھر میں شہزام جینے نہیں دیتا، باہر جو ہے اس کے گھر والے جینے نہیں دیتے۔ بیچاری کدھر جائے، کدھر جا کے متھا پھوڑے اپنا۔ چلے آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شہزام صاحب تو ٹوٹ پھوٹ کے ہسپتال میں پڑے ہیں۔ کیسے کرتی ہیں تیمار داری صبرین بیگم؟ ویسے تو شہزام، اللہ معاف کرے مجھے، وہ آپ نے وہ زکوٹا جن دیکھا تھا، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں؟ تو شہزام تو صبرین کو دیکھ کے، لوگوں کو اپنی محبوباؤں کو دیکھ کے جو ہے نا پیار بھرے خیالات آتے ہیں، محبتیں آتی ہیں، اور شہزام صاحب کو اپنی محبوبہ کو دیکھ کے ہمیشہ کھانا یاد آتا ہے۔ تو یہ جو شہزام صاحب ہسپتال میں پڑے، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں؟ اب تو بالکل ہی فارغ بیٹھے ہوئے وہ، پہلے تو چلو صبح سے شام تک آفس جاتے تھے، اب تو بالکل ہی کھلے ڈلے فارغ ہیں۔ پتہ نہیں صبرین پکا پکا کے کہاں تک تھکے گی۔ دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں۔
چلے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. ناول کا نام ہے روزانہ زندہ. ایپیسوڈ نمبر ہے 46. رائٹر کا نام ہے رقص بسمل. آپ لوگوں نے جلدی سے جانا ہے, جا کر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. یہ ایپیسوڈ بنانے کے لیے نا میں گلے تک بھر گئی ہوں. اتنی زیادہ میں نے اس ایپیسوڈ میں محنت کی ہے کہ کوئی بھی سین آگے پیچھے نہ ہو جائے, اسٹوری سے ہٹ کر کچھ نہ ہو جائے. تو آپ لوگوں نے بھی اسی حساب سے مجھے ریویو دینا ہے. یہ ایپیسوڈ صرف اور صرف آپ لوگوں کی فرمائش پر ایڈ کی ہے میں نے. یہ ایپیسوڈ تھی نہیں ناول میں. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج کی ایپیسوڈ میں. یہ ایک مکمل طور پر لگژری وارڈ تھا جہاں وہ کھانا بھی بنا سکتی تھی. یہ ایک بڑے اپارٹمنٹ کی طرح تھا. کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں تمہارے لیے کچھ... ہاں مجھے بھوک لگی ہے. میں روسٹڈ میمنے کا گوشت کھانا چاہتا ہوں. بستر پر کمزوری سے پڑا شہزام اس کے ہاتھوں میں سبزیوں کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولا. صبرین اس کی بات سن کر حیران ہو گئی. کیا تم نے ڈاکٹر کی نصیحت بھلا دی؟ تمہیں تیل والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے تاکہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ. کوئی بات نہیں, میرا جسم بالکل ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں. نہیں, میں تمہیں وہ نہیں بنا کر دوں گی. میں تمہارے کھانے کے مینیو کی ذمہ دار رہوں گی جب تک تم ہسپتال میں ہو, صبرین نے ایک پختہ ارادے کے ساتھ کہا. شہزام نے بھویں اچکائیں لیکن غصہ نہیں کیا. وہ محض اس لڑکی کو دیکھ کر دلچسپی لے رہا تھا, جیسے کہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ یہ لڑکی کس حد تک سخت مزاج ہو سکتی ہے. آخر کار وہ اس کے لیے ہی ایسا کر رہی تھی کیونکہ وہ شہزام کا خیال رکھنا چاہتی تھی. بس آرام سے لیٹو اور یہاں آرام کرو. میں سبزیوں کا سامان لینے باہر جا رہی ہوں. شہزام کو یاد دہانی کراتے ہوئے صبرین جلدی سے نیچے چلی گئی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اکیلا رہ جائے. وہ جلدی سے سبزیوں اور پکانے کا سامان خرید کر واپس آئے. یہ سبزیوں کا سامان تم میرے لیے لے کر آئی ہو؟ کیا تم میرے کھانے کی پلیٹ میں صرف یہی سبزی ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ شہزام نے ان سبزیوں کو دیکھ کر کچھ نہ کہا لیکن اس کی آنکھوں میں خاص تاثرات تھے. میرے پاس اور کچھ نہیں تھا. یہ وہ سب چیزیں تھیں جو اسپتال کے باہر دستیاب تھیں, اور تم ہی نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے لیے کھانا پکانا ہے. صبرین نے کچھ غصے سے کہا. فکر نہ کرو, میں ان سبزیوں سے ایک لذیذ کھانا تیار ضرور کروں گی. شہزام کو صبرین کی بات پر یقین نہیں آیا لیکن وہ یہ دیکھنے کے لیے خاموش رہا کہ وہ ان سادہ اجزاء سے کیا بناتی ہے. جب وہ کچن میں جانے لگی تو ہادی دوبارہ آیا. تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو. یہاں اچھا کھانا پکانے کا سامان لے کر آؤ. شہزام نے کہا. فریج میں بھر دو سب. ٹھیک ہے. ہادی اندر سے حیران ہو رہا تھا. مالک, چند دنوں کے لیے یہاں رہو گے آپ, یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والے. اس نے پھر موضوع بدلا اور کہا, ویسے میں ابھی واپس آیا ہوں. ہڈسن کے بارے میں تحقیقات کی ہیں. پتھر گرنے کا واقعہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ ورکر نے ٹرالی کو صحیح طریقے سے پکڑا نہیں تھا. کوئی شک نہیں ہے, شہزام نے چہرہ بگاڑ کر پوچھا. وہ شخص جو صبرین کو وہاں لے کر گیا تھا وہ تو بالکل محفوظ تھا. اس نے کہا تھا وہ صرف صبرین کو پیمائش کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا. دونوں اس وقت باتوں میں اس قدر مشغول تھے کہ اس نے صبرین کو ہیلمٹ دینے کا نہیں سوچا. باتوں میں مشغول تھے. شہزام نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور پھر اچانک ہنسا. ہادی چپ رہا. کیا شہزام کو اس چھوٹی سی بات پر بھی جیلسی ہو رہی تھی؟ یہ تو عام سی بات ہے. سیلز مین تو ہمیشہ سے چال باز ہوتے ہیں. بہرحال اس نے اس بار زیادہ تر ذمہ داری اٹھانی ہے. شہزام نے سرد آواز میں کہا. ہڈسن کو ایک وکیل کا نوٹس بھیج دو. اگر وہ مناسب معاوضہ نہیں دیتے تو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. جب صبرین نے کھانا ٹیبل پر رکھ دیا تو ہادی کی موجودگی کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی رکی. معاف کرنا, میں نے صرف 2 لوگوں کے لیے کھانا بنایا تھا. کوئی بات نہیں, میں پہلے ہی کھا چکا ہوں. ویسے بھی میں تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہوں. ہادی کی نظر ٹیبل پر رکھے کھانے پر گئی اور اسے جھٹکا لگا.
یہ اس کا پہلا موقع تھا جب اس نے شہزام سوری کو ہسپتال میں اس طرح کا سادہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ حقیقت میں شہزام کے کھانے میں ہمیشہ 10 قسم کے پکوان ہوتے تھے۔ سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ مالک نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جب صبرین نے کھانا رکھ لیا تو اس کی نظر شہزام کے بائیں ہاتھ پر پڑی جو اب بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ کیا تمہیں میں کھانا کھلاؤں یا تم خود کھا سکتے ہو؟ بکواس، میں بائیں ہاتھ سے کیسے کھاؤں گا؟ شہزام کی آنکھیں سکڑی تھی۔ ہادی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ براہ کرم مالک، آپ کا بایاں ہاتھ تو آپ کے دائیں ہاتھ سے بھی کہیں زیادہ لچکدار ہے۔ ابھی کے ابھی فوراً باہر نکل جاؤ۔ شہزام نے ہادی کو ٹھنڈی نگاہ سے گھورا۔ ہاں میں ابھی باہر جا رہا ہوں۔ ہادی دوڑتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تم ہادی پر اتنے غصے میں کیوں ہو؟ مجھے تو وہ کافی اچھا لگتا ہے، صبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اچھا ہے؟ شہزام کی آنکھوں میں ایک کرواہٹ ظاہر ہوئی۔ وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے؟ صبرین لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئی۔ اچانک اس کی نظریں بدل گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ تم جیلس ہو۔ جیلس؟ شہزام کا دل ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ صبرین کے سامنے اس طرح سے ظاہر ہو، لیکن کچھ اندر ہی اندر اس کے دماغ میں بڑھتے ہوئے غصے نے اسے بے چین کر دیا۔ میں جیلس ہوں؟ شہزام نے بیزاری سے کہا۔ شہزام کا دلکش چہرہ لمحے بھر کے لیے غمگین ہو گیا۔ وہ جملہ اسے مذاق لگ رہا تھا۔ کیا تمہیں کوئی دھوکہ لگ رہا ہے؟ میں تو بس تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ تم کتنی ناشکر گزار ہو۔ بھول مت جانا کہ وہ کون ہے جس نے تمہیں بے شمار بار بچایا ہے۔ وہ تم ہی ہو، میں یاد رکھتی ہوں، وہ تم ہی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر نہیں تو تم غلط ہو۔ شہزام کی نظریں بدلی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ صبری نے سر کو جھٹکا دیا اور کہا، میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں تمہارے لیے کتنی فکر مند ہوں، لیکن ایک بات ہے شہزام، تمہاری یہ حالت تمہاری خود پسندی کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہونی۔ جلدی کھانا شروع کرو، خود کو بھوکا مت رکھنا ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ صبری نے اس کی باتوں کو سننا نہیں چاہا اور فوراً اسے کھانا کھلانے لگی۔ یہ وہ سادہ سی کھانے کی چیزیں تھیں جو شہزام پہلے کھانا پسند نہیں کرتا تھا، تاہم جب اس نے اسے کھانا کھلایا تو اسے اتنا مزیدار لگا کہ وہ اور زیادہ مانگنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد شہزام نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ مجھے اٹھاؤ، میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ صبرین نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی زخمی پیٹھ کا خیال آتے ہی وہ کچھ دیر کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے ارد گرد ڈالا۔ وہ اس کے باریک اسپتال کے گاؤن سے اس کے پٹھے تک محسوس کر سکتی تھی۔ شہزام بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے اور پیٹھ اور بازو پر زخم اور ٹانکے اتنے تکلیف دہ تھے کہ وہ فوراً سرد پسینے میں ڈوب گیا اور اس کا چہرہ انتہائی زرد پڑ گیا۔ صبرین حیران ہو کر فوراً کہنے لگی، نیچے مت اترو، میں تمہارے لیے بیڈ پین لے آتی ہوں۔ صبرین فوراً الماری سے ایک نیا بیڈ پین نکال کر لائی۔ شہزام کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ صبرین کو گہرا جھٹکا لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ نہیں، کیا تمہارے پاس ایک اور ہاتھ نہیں ہے؟ اس نے بے بسی سے سوال کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ حرکت کرنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ شہزام نے اپنا ہاتھ حرکت دینے کی کوشش کی اور فوراً اس کے چہرے پر درد کی لکیریں آ گئیں۔ جلدی کرو ورنہ مجھے بیڈ پر شو کرنا پڑے گا۔ صبرین شرمندہ ہو کر آگے بڑھی
اور کمبل کے نیچے اپنا ہاتھ اس کے جسم کے نیچے کر کے بیڈ پین رکھا، لیکن شہزام اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بیڈ پین کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کتنا وقت اور لگے گا؟ شہزام نے شرم سے اس کی طرف دیکھا۔ صبرین نے سوچا کہ کمبل کے نیچے سے بیڈ پین کی جگہ ٹھیک کر دے۔ ابھی وہ کمبل کے نیچے دیکھنے کے لیے کمبل اٹھا کر اندر جھانک ہی رہی تھی کہ اسی وقت ڈاکٹر اندر آیا۔ مسٹر سوری، مجھے چیک کرنے دیں۔ جب ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو وہ شرم سے سر پٹا گیا اور فوراً دروازے کے قریب رک کر بولا، معاف کیجیے گا، کیا میں غلط وقت پر آ گیا؟ میں فوراً نکلتا ہوں، فوراً۔ صبرین فوراً کمبل سے باہر نکلی۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ خدا کی قسم کہ ڈاکٹر نے انہیں غلط سمجھا۔ نہیں ڈاکٹر، میں بس، مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا، تم دونوں اپنا کام جاری رکھو۔ ڈاکٹر نے سر سرکایا، فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر دروازے کے قریب پہنچ کر دوبارہ مڑا، پھر ہنستے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں ابھی جوان ہو، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ آخرکار شہزام نے ابھی حال ہی میں سرجری کرائی ہے۔ میں نے نہیں، صبرین کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر جلدی سے باہر چلا گیا۔ صبرین بے بس ہو کر رہ گئی۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ فوراً اس عمارت سے باہر چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر دے۔ غصے میں آ کر اس نے بیڈ پر موجود شہزام کو گھورا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ شہزام کے چہرے پر ایک چڑانے والی مسکراہٹ آئی۔ شاید تم بھول گئی ہو، میں نے تمہیں بچایا تھا، پھر تم شاید اس وقت سرد موت کی وادی میں جا پہنچی ہوتی، اور پھر مجھے بھی ٹوائلٹ جانے کے لیے تم سے مدد کی ضرورت نہ پڑتی ہوتی۔ بس، اچھا بس کرو، اس بارے میں بات نہ کرو، صبرین نے لرزتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں الزام نہیں دوں گی کیونکہ تم میرے نجات دہندہ ہو۔ اچھا؟ شہزام کی آنکھیں آہستہ سے کھل گئیں۔ اب اسے نکال دو۔ صبرین نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے بیڈ پین لے کر باہر پھینک دیا۔ جب وہ پانی پینے کے لیے جا رہی تھی، شہزام نے کہا، اب تم میرا جسم صاف کر سکتی ہو۔ پانی کا گلاس تقریباً چھلک پڑا۔ صبرین نے مڑ کر اس کے خوبصورت چہرے پر ایک متذبذب سی شکل بنائی۔ کیا مجھے ہادی کو بلانا چاہیے؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ شہزام کے لبوں پر ایک نازک سی مسکراہٹ آئی۔ ویسے بھی میرا صرف اوپر کا جسم زخمی ہے۔ صبرین نے گھبرا کر زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آنکھیں بند کر کے جلدی جلدی اسے صاف کرنے لگی۔ شہزام نے گن گن کے سارے بدلے نکال لے۔ لگتا ہے ہسپتال میں اس دفعہ صبرین کا جہاں ٹائٹا فش ہو جائے گا۔ اگرچہ اس نے پہلے اس کا جسم ایک بار حادثاتی طور پر دیکھا تھا، ٹاول والا سین، مگر اس وقت کی شہزام کی نگاہیں ایسی نہیں تھی جیسی کہ اس وقت تھی۔ اس کا جسم بہت متناسب اور مضبوط تھا، بالکل ویسا جیسے کسی مجسمے کی خوبصورتی میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، جب وہ پہلے اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے جسمانی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب تو اس کو موقع مل گیا تھا کہ وہ اس کا جسم دھیان سے دیکھ سکے۔ توبہ ہے شہزام اور صبرین کے تھاٹس۔ شہزام اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ دیکھو تم تو مجھ سے پہلے ہی پرجوش ہو چکی ہو۔ صبرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اسے صاف کرنے لگی، شہزام نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ جلدی بھی کرو، اور کتنی دیر لگے گی؟ شرمندہ ہو کر صبرین تیزی سے اسے صاف کرنے لگی۔ اس نے فوراً اس کا اوپری جسم صاف کیا اور پھر اسے پانی پلایا۔ اس کے بعد خود نہا کر آئی اور پھر شہزام کے بیڈ کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شہزام نے اسے اپنے ساتھ سونے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھو تمہارا سونے کا انداز ایسے ہے جیسے تمہیں خواب میں WWE کا ٹائٹل جیتنا ہو۔ تم ہر رات مجھ پر گھومتی رہتی ہو،
کبھی میری کمر پر چڑھ جاتی ہو، کبھی پیر سے اسے دھکا دیتی ہو جیسے مجھے رنگ سے باہر پھینکنا چاہتی ہو۔ اب جب کہ میں زخمی ہوں تو میں مزید مار برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی ہڈیوں سے واقعی محبت ہے، اس لیے آج اپنے کشتی کے داؤ کسی اور تکیے پر آزما لینا۔ صبرین بے چین ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زخمی تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے قریب بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتی تھی۔ رات کے وقت میں اسے شہزام کی کروٹوں کی آواز آئی۔ وہ فوراً اٹھ کر فکر مندی سے بولی، کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ شہزام نے آنکھیں کھولی۔ چاندنی کی ایک کرن کھڑکی سے آ کر اس کی کندھوں پر پڑ رہی تھی۔ اس رات وہ اپنے کپڑے لینے کے لیے گھر نہیں جا سکتی، اس لیے اس نے خالی انڈر شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی نرم لمبی بالوں کی لٹیں اس کی کندھوں پر گر رہی تھیں اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ درد ابھی بھی تھا، لیکن اس جیسے مضبوط مرد کے لیے برداشت کے قابل تھا۔ لیکن اس کے منہ سے کچھ اور نکل آیا، ہاں درد ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا کروں؟ صبرین کو گناہ کا احساس ہوا کہ وہ اسی کی وجہ سے ہی زخمی ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ڈاکٹر کو بلانے کا کیا فائدہ؟ وہ میرا درد کم نہیں کر سکتا۔ شہزام نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی پلکیں مڑ گئی۔ اس نے کمزوری سے ایک آہ نکالی۔ وہ ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ درد برداشت کرنے کی بہت کوشش کر رہا، اور شہزام اور اس کے ڈرامے، یہ حالت اور اس کا زرد چہرہ صبرین کو اس کا ہاتھ پکڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ کیا تم میری مدد کرو گی؟ شہزام نے اپنی آنکھوں میں ایک سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، صبرین نے سنجیدگی سے کہا۔ شہزام نے اپنی بھویں سکیڑ کر کچھ سوچا، پھر وہ بے فکری سے بولا، کیوں نہ تم مجھے ایک بوسہ دو تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں۔ صبرین کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ یہ کیسا حل تھا بھائی۔ اگر وہ اتنا کمزور نہ ہوتا تو شاید وہ شک کرتی کہ اس کا ایسا کہنا محض ایک ارادے کا حصہ ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ شہزام نے اپنا رخ موڑ لیا اور درد سے آہ بھری۔ وہ اس وقت صرف اپنی بیوی کا ساتھ چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، میں چاہتی ہوں۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے اس کے قریب آ کر اس کے ہونٹوں پر ایک بوسہ دیا۔ شاید اس لیے کہ اس نے بہت وقت آئی وی کا انجیکشن لگوا کر گزارا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکا سا دوائی کا ذائقہ تھا۔ یہ اس کا پہلا بوسہ تھا جو اس نے اپنی مرضی سے دیا تھا، اور اس کا پورا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے روشنی بند تھی۔ شہزام کا جسم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا اور اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آتا، صبرین نے اپنا منہ اٹھایا اور ایک مدھم آواز میں پوچھا، کیا ہو گیا؟ کچھ حد تک فائدہ ہوا، لیکن جیسے ہی تم نے مجھے چھوڑا پھر سے درد شروع ہو گیا۔ شہزام نے کمزور آواز میں کہا، ناٹک دیکھو ذرا اس کے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تمہیں زیادہ دیر تک ایسے رکھوں گی تو تمہیں مزید تکلیف ہوگی، صبرین نے آہستہ سے کہا۔ یہاں آ جاؤ، شہزام نے اپنی بائیں طرف اشارہ کیا۔ صبرین نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اس کے ساتھ لیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے اور صبرین کے درمیان جو بے خودی تھی وہ کسی سے چھپی نہیں تھی۔ آخر کار صبرین نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ شہزام کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لمحے کتنی دیر تک چلیں گے۔ یہ صرف تب تک ہوا جب صبرین کا دل زور سے دھڑکا اور وہ تھک کر اس کے جسم کے قریب ہو کر سو گئی۔ شہزام نے اپنا منہ ہٹایا اور اس کے چہرے پر ایک پیار بھری نظر ڈالی، پھر اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جو درد وہ محسوس کر رہا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔
اگلی صبح صبرین شہزام سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے اس کے خوبصورت چہرے کے قریب سے نظر ڈالی جو تکیے پر تھا، اور وہ سب کچھ یاد کرنے لگی جو رات گئے ہوا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے چہرے کو شرم سے سرخ کر گئی۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اس سب سے نفرت نہیں کر رہی تھی۔ وہ خود اس خیال سے شاکڈ ہو گئی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی اپر پہن کر ڈاکٹر کے پاس دوڑی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جو رات کو آیا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ انٹرن بھی تھے۔ جب انٹرن نے صبرین کو دیکھا تو سب کے چہرے پر ایک عجیب سی نظر تھی۔ صبرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ڈاکٹر نے رات کا منظر انٹرن سے بیان کر دیا ہے۔ خوش قسمتی سے شہزام اس وقت جاگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا اور بولا، اگرچہ آپ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے، لیکن پھر بھی خیال رکھیں۔ صبرین کا دل کیا وہ خود کو کہیں غائب کر لے۔ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ اب کچھ بھی اور کہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب اس نے منہ دھو کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے اپنی پھولی ہوئی ہونٹوں کا احساس ہوا۔ وہ اتنی حیرانی میں آ گئی کہ تقریباً باتھ روم میں گر پڑی۔ صبرین کو آخرکار سمجھ میں آ ہی گیا کہ اس کی حالت کیسے ہو گئی، اور اس نے یہ فوراً سمجھ لیا کہ سب کی نظروں میں کچھ عجیب سا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی سے اپنا منہ دھو کر باہر آئے۔ اس نے شہزام کی طرف خوفوار نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ سب تمہارا قصور ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے ہونٹ ایسے ہو گئے۔ اب میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ اسے دیکھ کر شہزام اندر سے خوش تھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ کامیاب رہا۔ کمزور چہرے کے ساتھ وہ آہستہ سے کرراتے ہوئے بولا، معاف کرنا، یہ میری غفلت تھی۔ رات بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور وہ میری غلطی تھی۔ آج رات میں کوشش کروں گا کہ تکلیف کو برداشت کروں اور تمہیں پریشان نہ کروں۔ جہاں تک وہ خوبصورت مرد کمزور لگ رہا تھا، صبرین کے دل میں اس وقت اسے ملامت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ بے بس تھی، کیونکہ اس کے لیے تکلیف کا ہونا بھی تکلیف دہ تھا۔ جب ہادی اور شیت صبح 9 بجے آئے تو صبرین کو ماسک پہنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صبری، تم نے ماسک کیوں لگا رہی ہو؟ ہسپتال میں بہت رش ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ماسک پہننا زیادہ محفوظ رہے گا، صبرین نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ سنا ہے کہ حالیہ دنوں میں بہت سو کو فلو ہو گیا ہے۔ اوہ، تو مجھے بھی ماسک دے دو بہن، میں بھی لگانا چاہتا ہوں تاکہ انفیکشن سے بچ سکوں۔ شیز نے فوراً ماسک لگا لیا۔ شہزام جو بستر پر لیٹا تھا وہ دل ہی دل میں ہنستا خاموش رہا، ورنہ صبری اس بار اسے نہیں بخشتی۔ ایسے کارپوریشن کے دفتر میں جب جعفر کا وکیل کو خط ملا تو اس نے آبش کو بلایا اور پھر اسے کی سرگزش کی۔ آخر تم نے کیا کیا؟ میں اتنی محنت سے یہ نیا پراپرٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ حاصل کیا ہے تاکہ ہم پیسہ کما سکیں، اور تم نے فوراً اس میں ایک بہت بڑی گڑبڑ کر دی۔ میں سال کے آخر میں چیئرمین کی پوزیشن کے لیے مقابلہ کر رہا ہوں۔ کیا تم میرے منصوبوں میں خلل ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ معاف کرنا ابو، صبرین کو دیکھ کر میری خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اور میں نے اسے سبق سکھانے کا سوچا۔ آبش نے غمگین انداز میں منہ بنایا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ شہزام اس وقت وہاں پہنچ جائے گا اور اسے بچا لے گا۔ شہزام پھر؟ جعفر نے دانت پیس کر کہا۔ صبرین کو اس شخص سے کیسے تعلق ہو گیا؟ اس نے ضرور شہزام کے ساتھ تعلق بنایا ہے۔ آبش نے سانس بھر کر کہا، میں نے شہزام کی تحقیقات کی ہیں اور معلوم ہوا ہے
وہ لوگ جو سینکڑوں ملین ڈالرز خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی شہزام کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو صبرین جو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر جعفر کے چہرے پر نفرت کا اظہار آیا۔ کتنی ذلیل بات ہے! ابو شہزام ہمارے منصوبوں کو خراب کر رہا ہے اور اب وہ ہم سے بھاری معاوضہ مانگ رہا ہے، ہمیں اسے سبق سکھانا چاہیے۔ آبش نے دانت پیس کر کہا، ویسے بھی وہ صرف ایک وکیل ہے، وہ بھی غیر ملکی۔ بے وقوف مت بنو، جعفر نے اس کی طرف گھور کر کہا، شہزام بہت پرسرار شخص ہے۔ آبش نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، پرسرار ہے تو کیا ہوا، ایک وکیل ہونے کے ناطے اس نے یقیناً بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہوگا، اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ جعفر اس کی بات سے متفق نظر آیا اور کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف ایک تفکر بھری نظر ڈالی۔ اس کا پتہ لگاؤ کہ اس نے پہلے کون سے کیسز لڑے ہیں۔ تم نے پراپرٹی مینجمنٹ پروجیکٹ کا مسئلہ حل کر لیا؟ فکر نہ کریں ابو، میں نے سیلز پرسن اور ورکر کو پیسے دے کر خاموش کر لیا ہے۔ تعمیراتی سائٹ پر جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک حادثہ تھا، لیکن معاوضہ صرف پیسہ دو، ہمیں پیسہ دینا ہوگا، ہمیں شہزام کو معاملہ بڑھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جعفر نے ناپسندیدگی سے کہا۔ اب تم صبرین کے مسئلے کو چھوڑ دو، اب جب تم نے عزت سے تعلق توڑ لیا ہے تو کسی اور امیر اور معتبر خاندان پر نظر رکھو۔ ٹھیک ہے، عابش نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، حال ہی میں رات کے وقت جنت کے ساتھ گھوم رہی ہوں اور اس کا بھائی سردار فیصل ہمیشہ آتا ہے، وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ جعفر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سردار فیصل کیمبل خاندان کا وارث تھا، جو ایک بے چوں چرا حقیقت تھی، یہاں تک کہ عزت بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کیمبل خاندان نے گزشتہ چند سالوں میں بہت ترقی کی تھی۔ اگر یزدانی خاندان ان کے ساتھ شادی کے ذریعے جڑ جائے تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تم ہماری فیملی کی اکلوتی لڑکی ہو، تمہیں سردار فیصل کا دل جیتنا ہوگا، جعفر نے ہنستے ہوئے بولا۔ ولید نے اسے واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، میں نے جاذب سے سنا کہ تمہیں کام پر کچھ ہوا تھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا میں تم سے ملنے آؤں؟ میں واقعی میں پریشان ہوں۔ صبرین نے اندر سے گہرا سانس لیا، واقعی ولید اس کی بہت پرواہ کرتا تھا۔ افسوس، اب اس کے لیے عزت سے بدلہ لینے کا کوئی موقع نہیں تھا، اب اسے عزت کے ماموں سے شادی کرنے میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جواب دیا، تمہاری فکر کا شکریہ، میں ٹھیک ہوں، ویلا کے تزئین و آرائش کا کام متاثر نہیں ہوگا۔ ولید، ویلا کا پروجیکٹ اتنا ضروری نہیں ہے، جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم محفوظ ہو۔ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شہزام نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ فریا سے۔ صبری نے فوراً اپنا فون نیچے کر لیا۔ جب اس نے جھوٹ بولا نہ اس کا دل دھڑکا اور نہ ہی اس کا رنگ بدلا۔ مجھے لگتا ہے تم ولید، عزت اور ان کی جماعت سے بات کر رہی ہو۔ تمہیں میرے سامنے آ کر اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطے میں ہو۔ شہزام نے تنقید کی۔ تم بہت زیادہ سوچتے ہو۔ صبرین ایک دم حیران ہوئی۔ کیا شہزام کے پاس ایکس رے کی طرح نظر دیکھنے کی طاقت تھی؟ آؤ، اب میری چوٹ پھر سے درد کر رہی ہے، شہزام نے بیزاری سے کہا، جیسے اسے اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ صبرین بے جان ہو گئی تھی۔ کیا شہزام پھر سے اسے چومنے کا بہانہ بنا رہا تھا؟ کیا فضول مرد ہے، جب اس نے پہلے اس کو چھوا تھا ایسا لگا تھا جیسے اس کی جان نکل کے جائے گی۔ ایک ہفتے بعد شہزام کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کیونکہ صبری نے مسلسل شہزام کا ساتھ دیا تھا، اس لیے اس کے لیے چھٹی کر لینا ضروری ہو گیا تھا۔
شاہزب نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آخر کار کام کے دوران اس کی زندگی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ اس نے بے فکر انداز میں پوچھا، کیا تم ابھی بھی ایسے کے پروجیکٹ کو لینا چاہتی ہو؟ اگر نہیں تو میں کسی اور ڈیزائنر کو دے دوں گا۔ میں دوبارہ کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں نے یہ نہیں کر سکتی تو تم اگر پھر میں یہ نہیں کر سکی تو تم کسی اور سے کروا سکتے ہو۔ صبرین اس بھاری کمیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، مسٹر برونو کا فون آیا۔ مس یزدانی، جو کچھ بھی پہلے ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں اس معاملے پر مینجمنٹ سے بات کی ہے اور وہ اس کے بارے میں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایس اے کے گھروں کے ڈیزائن کا پروجیکٹ ٹالٹن کو ہی دیا جائے گا۔ صبرین کو یقین نہیں آیا، پھر بھی اس نے محسوس کیا کہ اب اسے سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آنے لگی ہے۔ مگر ہم نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ڈسکس کی۔ ٹالٹن ڈیزائن ہمیشہ موجود ہے، لیکن مجھے چاہیے کہ تم تفصیل سے ڈیزائن پلان تیار کرو، اور یہ کچھ جلدی ہے۔ اعلیٰ انتظامیہ چاہتی ہے کہ تم اسے پرسوں تک مکمل کر کے پیش کرو۔ صبرین ذہنی طور پر الجھن میں تھی۔ ایس اے کے پروجیکٹ کے تحت اسے 10 مختلف ڈیزائن بنانا تھے جو کہ اسے پرسوں تک جمع کروانے تھے۔ اس کے لیے بہت تیز کام کرنا تھا۔ تھوڑی دیر سوچ کر اس نے عزم سے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے ہمیں معاہدہ کرنا ہوگا۔ دوپہر کو دفتر میں آ جانا، ہم اس پر دستخط کر لیں گے۔ اس دن کے دوپہر کو صبری نے دوبارہ سیل سینٹر کا رخ کیا۔ وہ ایسے کے ساتھ معاہدہ کرنے گئی تھی اور طویل انتظار کے بغیر ہی اسے دستخط کرنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ رات کو ولا واپس آئی تو اس نے شہزام کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس کے بعد اس نے شہزام کو نہلا کر فکر مندی سے کہا، مجھے کچھ ڈیزائن بنانے ہیں، آپ سو جائیں، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے تو مجھے آواز دے لیجیے گا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے اجازت طلب کی۔ شہزام نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی سے بستر پر کروٹ بدل لی۔ وہ ساری رات کمرے میں نہیں آئی۔ شہزام نیند تو کیا کرتا، غصے میں کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا، لیکن جب دوسری رات بھی ایسا ہوا تب وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ صبرین، کیا تم پاگل ہو گئی؟ اس سے پہلے ہاسپٹل میں میری تیمارداری کی وجہ سے تم نیند نہیں لے سکی۔ اب جب کہ تم گھر پر موجود ہو تب بھی تم آرام نہیں کر رہی۔ کیا تمہیں مرنے کا شوق چڑھایا ہے؟ اس کی فکر پر صبرین دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ شہزام کو اس کا کتنا خیال ہے۔ مسکراتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ آپ فکر مت کریں، میں بس آج رات ہی یہ کام مکمل کر لوں گی، پھر کل سے آرام ہی آرام ہوگا۔ شہزام نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کسی خوش فہمی میں نہ پڑ جانا۔ مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ اگر تم بیمار پڑ گئی تو میری خدمت کون کرے گا، کھانا کون بنائے گا؟ میں نے مفت میں تو تمہارا کیس نہیں لڑا تھا۔ اوہ، تو صبرین یزدانی، تمہاری یہ خوش فہمی تھی کہ یہ شخص تمہاری فکر کر رہا ہے جبکہ اسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں نے آپ کی خدمت کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے سے پہلے نہیں مروں گی۔ مسکراہٹ سمٹ گئی، دل ہی دل میں دانت پیسے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا؟ میں تمہارے وجود اور زندگی کا مالک ہوں، مجھے تم پر پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہ کہتے ہی بنا کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ اس ہاتھ سے جو زخمی نہیں تھا، صبرین نے کرسی سے کھینچ کر اٹھا لیا۔ شہزام، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ اگر تم نے ضد کی تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ خاموشی سے روم میں چل کر اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ، ورنہ آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے دھمکی دے گیا۔ نہیں، میں انکار نہیں کر رہی، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے نیچے اتارے، میں خود چل سکتی ہوں، آپ کے ٹانکے کھل جائیں گے۔ وہ تیز تیز سانس لیتے سے سمجھانے لگی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ اس طرح اٹھانے سے اس کے زخم کے منہ کھل گئے تو کیا ہوگا۔
شہزام نے اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں جھانک کر جیسے یقین دہانی چاہی کہ وہ واقعی وہ کمرے میں آرام کے لیے مان گئی ہے۔ صبرین آس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطمئن ہو کر اس نے اسے نیچے کھڑا کیا۔ صبرین نے ایک سکون کی گہری سانس لے کر شکر کیا کہ ڈیوڈ بہرحال سمجھ گیا۔ باقی کا کام شہزام کے سو جانے کے بعد کرنے کا پکا ارادہ کر کے وہ اس کے پیچھے روم میں آ گئی۔ لیکن جب نرم گرم بستر پر کمر سیدھی کرنے لیٹی تو ایسی نیند آئی کہ صبح تک ہاتھ پیر چھوڑے بے ہوش پڑی رہی۔ شہزام باتھ روم سے دانت برش کر کے جیسے ہی باہر آیا اسے یوں مردوں کی طرح سویا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس قدر بے خبر تکیے میں منہ دیے سو رہی تھی کہ منہ سے رال بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہی تھی۔ شہزام کے ہونٹوں کے کونے مسکراہٹ میں تھوڑے سے مڑے تھے۔ موبائل اٹھا کر اس نے اس لمحہ کی تصویر گیلری میں محفوظ کر لی۔ اس کا ارادہ بعد میں صبرین کو چھڑانے کا تھا۔ اسے یوں ہی سویا رہنے دیا۔ خود چپکے سے اسٹڈی روم میں آ گیا، اس کا لیپ ٹاپ کھولا اور پاس ورڈ کریک کیا۔ صبرین نے کافی سارے مشکل ڈیزائنز بنائی ہوئی تھی، لیکن اب بھی 4 ڈیزائنز رہتی تھی۔ شہزام کی بھویں تن گئی۔ ان لوگوں نے صبرین کو 10 ڈیزائنز کے لیے صرف 2 دن دیے تھے۔ کیا ایس اے کمپنی صبرین کے لیے مشکل بنا رہی ہے؟ ٹھیک 9 بجے صبرین کی آنکھ بمشکل کھلی تھی۔ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب کلاک پر نظر گئی تو جھٹکا سا لگا۔ اسے آج کافی دیر ہو چکی تھی، ابھی اس کا کافی کام رہتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں بھاگی تاکہ اپنا چھوڑا ہوا کام مکمل کر سکے۔ اس نے جیسے ہی سافٹ ویئر پر کلک کیا اپنی جگہ پر چکرا کر رہ گئی۔ یہ کیا، ابھی اس کے 4 ڈیزائنز رہتے تھے لیکن ڈرافٹ میں ایک بھی ڈیزائن نہیں تھا۔ تو کیا اس نے سب بنا لیے تھے؟ لیکن کیسے؟ اسے اچھی طرح یاد تھا اس کے ابھی 4 ڈیزائن رہتے تھے، لیکن حیرت کی بات کہ سب ڈیزائن مکمل تھے۔ بڑی بات یہ کہ ان میں ایک بھی خامی نہیں تھی، سب بہترین تھے۔ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ نیند میں چلتی ادھر آئی تھی اور خاکے مکمل کیے تھے، یا اس نے انہیں مکمل کر لیا تھا لیکن اسے یاد نہیں رہا تھا؟ صبرین کو اپنی یادداشت پر شک ہوا۔ کیا اس کی یادداشت بھی دغا دے چکی ہے؟ اف یا اللہ، اس نے بے اختیار سر تھام لیا۔ وہ سوچ سوچ کر تھکنے لگی تھی۔ تو پھر کس نے کیے؟ حیران سی وہ نیچے ڈائننگ ہال میں آئی۔ شہزام پہلے سے ہی روم میں موجود تھا اور ہاتھ میں فون تھامے بات کر رہا تھا۔ ہاں، کل دوپہر کی فلائٹ بک کرواؤ، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ دوپہر کی فلائٹ بک کراؤ، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ صبرین یہ سن کر کہ شہزام بزنس ٹرپ پر جا رہا ہے حیران رہ گئی۔ ابھی تو اس کے زخم بھی کچے تھے اور اسے بالکل بھی کسی بزنس ٹرپ کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سوچتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ اس حالت میں بزنس ٹرپ پر جائیں گے؟ فکر مندی اس کے ایک ایک انداز سے ظاہر تھی۔ ہاں، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جن سے ڈیل کرنا ضروری ہے۔ وہاں ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کی تھی میں نے، سو جانا ضروری ہے۔ میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور بہتر ہوگا کہ گھر پہ ہی رہنا۔ بھول کر تاکید کی گئی۔ ہاں جانتی ہوں، میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ کیا آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے؟ میں آپ کے یہ الفاظ سن کر گلے تک بھر گئی ہوں۔ شہزام نے اسے اس طرح بات کرنے پر گھورا۔ کچھ زیادہ ہی پر نکل رہے تھے صبرین کے۔ اس کی ہمت کہ مجھ پر طنز کرے۔ اس کے گھورنے پر صبرین نے متجسس ہو کر اسے دیکھا۔ ویسے ایک بات ہے، یہ آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ لگتا ہے ساری رات نہیں سوئے۔ کیا اسی لیے کہ اس کی بات پر شہزام کو کھانسی لگ گئی۔ لگ رہا تھا صبرین نے اس کی چوری پکڑ لی تھی کہ آدھی رات کو اسٹڈی روم میں جا کر اس کے ڈیزائن مکمل کرنے والا شہزام تھا۔
وہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ صبرین کو پتہ چلے۔ تبھی چہرے پر سختی اور سرد موڑی طاری کی۔ کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ اوہ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے زخم درد کر رہے ہوں گے، تبھی آپ رات کو نہیں سو سکے، جبکہ میں کسی مردے کی طرح سو گئی تھی۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ صبرین کو گلٹی فیل ہو رہی تھی۔ شہزام کا خوبصورت چہرہ وہیں رنگ بدل گیا۔ کیا صبرین کو پتہ چل گیا ہے؟ ویسے آپ کیا کہنے جا رہے تھے؟ صبرین نے جیسے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں گلا گھونٹ کر مار کیوں نہیں دیا؟ شہزام نے دانت پیس کر چبا چبا کر کہا۔ صبرین کے تجسس کو اس کے جملے نے اور ہوا دی تھی۔ جو کچھ کل رات ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چونکہ یہ ولا اس کا تھا، اس لیے اسے یقین تھا یہ کام شہزام کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ شہزام کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں نے اس کی چھٹی حس کو الرٹ کر دیا تھا۔ گزشتہ رات کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹڈی میں کون داخل ہوا اور میرا لیپ ٹاپ استعمال کیا؟ کسی نے میرے خاکے مکمل کر دیے۔ او ہاں، اصل میں مجھے کل ایک دوست مل گیا تھا جس نے یہ خاکے مکمل کیے۔ میں نہیں چاہتا تھا تم جاگ جاگ کر ختم ہو جاؤ۔ بصورت دیگر مجھے ایک نیا شیف ڈھونڈنا پڑتا۔ شہزام نے دودھ کے گلاس کا گھونٹ بھر کر سکون سے جواب دیا، ایسے جیسے موسم کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ صبرین بالکل دنگ رہ گئے۔ اسے یاد تھا کہ کل رات جب وہ سونے کے لیے گئی تو تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ تو وہ اتنی سی دیر میں اس کی مدد کے لیے کسی کو فون کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ پھر یہ کام آسان بھی تو نہیں تھا۔ بقول شہزام کے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیمار پڑے، ورنہ کھانا کون پکاتا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اسے بچاتے ہوئے زخمی بھی ہوا۔ اس کے سر پر ٹائلز کی بھاری اینٹ گری تھی اور وہ تقریباً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہ سب سوچتے صبرین کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ یاد آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر شہزام کو کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ ابھی کچھ لمحہ پہلے وہ اس کے سخت الفاظ پر بنا منا رہے تھے، لیکن وہ احساس اس وقت جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ شاید وہ اس قسم کے لوگوں میں سے تھا جو باہر سے بظاہر سخت ہول چڑھائے رکھتے ہیں، لیکن اندر سے موم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ آپ کا شکریہ شہزام، آپ کا دوست واقعی بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ کہاں پر کام کرتا ہے؟ سوچ رہی ہوں جیسے ہی مجھے کمیشن ملے گا میں اس کا آدھا حصہ آپ کے دوست کو دوں گی۔ آخر اس نے میری مدد جو کی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مشکور لہجے میں بولے۔ نظریں مسلسل شہزام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر تھیں۔ وہ بظاہر تو لاپرواہ نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک اضطراب اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جو صبرین کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ اس کی آفر پر وہ بری طرح بدمزہ ہوا۔ بھول جاؤ، وہ امیر آدمی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاصا لاپرواہ انداز تھا۔ ہاتھ کا اشارہ ایسے کیا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ صبرین کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر اسے پیسے نہیں چاہیے تو میں شکریہ کے طور پر انہیں کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ کندھے اچکا کر وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ صبرین کے بدضد ہونے پر شہزام کو سخت برا لگا۔ بھاڑ میں جائے دوست، کیسا دوست؟ خبردار، تم صرف مجھے ہی کھانا کھلا سکتی ہو، کسی اور کو نہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنے کاروباری سفر سے واپس آئیں گے تو میں آپ کی دعوت کروں گی۔ صبرین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ سب شہزام کی وجہ سے ہی تھا جو اس کے دوست نے اس کی ہیلپ کی۔ اچانک ہی سیل فون کی گیلری سرچ کرتے شہزام کے ہونٹ بے اختیار مسکراہٹ میں پھیلے۔ چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے اسے اپنے پاس موجود فون میں تصویر کھول کر کلک کی اور سیل فون اس کے سامنے کی۔ صبرین نے اشتیاق سے دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائی تھی، پھر اس کا رنگ ہی مان پڑ گیا۔
یہ کیا شہزام، یہ کیا ہے؟ وہ دانت پیستی چیخی تھی۔ در حقیقت شہزام نے اس کی نیند میں بے خبر سوتے ہوئے تصویر کھینچ رکھی تھی، جس میں اس کا منہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور لعاب تکیے پر گر رہا تھا۔ یہ بہت ہو گیا۔ وہ تصویر میں خود کو ایسی حالت میں دیکھ کر روحان سی ہو گئی تھی۔ اسے شہزام سے ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ اس نے بے اختیار چیخ کر فون پر جھپٹا مارا، لیکن شہزام چوکس تھا اور فون اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ جبکہ صبرین سنبھل نہ سکی، سیدھی شہزام کی گود میں گری۔ شہزام کا دایاں ہاتھ تیزی سے اس کی کمر کے گرد لپٹ گیا۔ اس کی سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں رومانوی انداز میں گونج رہی تھی۔ اس کی بھاری مردانہ آواز کافی دلکش تھی۔ تو تم مجھے صبح سویرے بہکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ لو سوری، یہ سب اچانک ہو گیا۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری۔ نفی میں سر ہلاتے وہ شہزام سے دانت کاٹتی اسے بری طرح لبھا رہی تھی۔ شرمندگی سے صبرین اپنا سر بھی نہ اٹھا پا رہی تھی۔ شہزام نے ایک انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ صبرین نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائی تھی۔ جب ان دونوں کی نظریں ملی تو وہیں پر ٹھہر گئی۔ شہزام نے اپنی بھاؤں میں شرمائی ہوئی صبرین کو دیکھا، جس کا شرمندہ چہرہ گلاب کے پھول جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار اس پھول کو چومنے کی خواہش جاگی تھی۔ صبرین، شہزام کا لہجہ بدل گیا۔ مجھ سے مت کھیلو، شہزام نے غصے میں آ کر کہا، تمہیں سزا ملے گی۔ صبرین نے تیزی سے خود کو الگ کیا اور شہزام کی طرف خجالت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا تھا؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا زندگی میں، وہ نہایت شرمندہ ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ شہزام کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ قریب تھا کہ اس کی جانب بڑھ کر کوئی جواب دے، مگر پھر رک گیا۔ اس نے صبرین کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح لال ہو رہا تھا۔ کیا تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ شہزام نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی آواز میں کچھ خاص بات تھی، جیسے وہ ایک لطیف مذاق کر رہا ہو۔ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی تھی، صبرین نے تیز آواز میں کہا، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ شہزام نے پھر ایک لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ لیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر یہ سب نہیں۔ صبرین کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ شہزام ایک پیچیدہ آدمی ہے، جس کے اندر سختی اور نرمی دونوں پہلو موجود ہیں۔ صبرین نے شہزام کے ساتھ رات کو زیادہ وقت گزارا تھا اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سا اثر تھا۔ وہ اکثر اپنے دل میں سوچتی تھی کہ شہزام کی سخت باتوں کے پیچھے نرم دل ہے اور وہ اس کی ہر حرکت پر متحیر ہوتی رہتی تھی، مگر جب وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تو وہ اس کی نرم گفتاری اور خفگی کے پیچھے کی لکیریں دیکھنے لگتی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا رشتہ پیدا ہو گیا تھا، جسے وہ ماننے سے انکار کرتی رہی، لیکن وہ اسے جتنی بار بھی چھٹلانے کی کوشش کرتی، اس کا دل مزید دھڑکنے لگتا۔ کل رات جب شہزام اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، صبرین کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کا جسم پھر سے وہی مخصوص کیفیت محسوس کرنے لگا تھا جو وہ اس سے پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ شہزام کا دل بھی جیسے دھڑک رہا تھا۔ اس کے اندر کی شدت کو چھپانا مشکل تھا۔ جب صبرین نے اس کی آنکھوں میں گھوم کر دیکھا تو اس نے صبرین کو پکڑ لیا اور اس کا منہ اپنے قریب کر لیا۔ صبرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک نرم سی لذت کے ساتھ۔ شہزام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر نرمی سے بولا، یہ سب کچھ تمہاری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے صبرین۔ صبرین کے جسم میں ایک زبردستی لہر دوڑ گئی اور وہ اس کے ساتھ مزید قریب ہو گئی۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور وہ خود کو اس کی باہوں میں محسوس کرنے لگے۔ صبرین، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کیسے چاہتا ہوں۔ شہزام کی آواز میں ایک گمبھیر محبت تھی۔ صبرین کی سانسیں تیز ہو گئی تھی، مگر وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شہزام کا تعلق ایک مختلف دنیا سے ہے اور وہ اس سے جتنا دور رہ سکے اتنا بہتر تھا۔
لیکن یہ سب کچھ صبرین کے لیے اتنا مشکل تھا۔ وہ نہ تو شہزام سے دور ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس سے محبت کا اظہار کرنے کی جرأت کر سکتی تھی۔ شہزام کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے اور وہ اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اگر تمہارے دل میں میری جگہ ہے تو مجھے اپنی زندگی میں بھی جگہ دو۔ صبرین نے اپنی آنکھیں کھولی اور شہزام کی نظریں اپنے اندر اتارتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم بہت مشکل انسان ہو شہزام۔ شہزام ہنسا اور اس کی آواز میں ایک خمار تھی، میں پیچیدہ ہوں لیکن یہ میری حقیقت ہے صبرین۔ صبرین کے دل میں ایک عجیب سی تذبذب پیدا ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ شہزام سے جڑے ہوئے ہر لمحے کا اپنا خطرہ ہے، پھر بھی وہ ان لمحوں میں ایسی شدت محسوس کر رہی تھی کہ وہ خود کو روکنے کی کوشش نہیں کر پاتی تھی۔ شہزام نے اسے آہستہ سے گود میں اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ دونوں آرام سے بستر پر لیٹ گئے۔ صبرین شہزام کے بازو میں سر رکھ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی تک اتنے سارے خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ صبرین، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ شہزام نے آہستہ سے کہا۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے شہزام، میں اس سب سے بہت دور ہوں، تم سے نہیں مگر اپنی زندگی سے۔ صبرین کی آواز میں ایک غمگینی تھی۔ تم اس بارے میں فیصلہ خود کر سکتی ہو صبرین، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، شہزام نے گہرائی سے کہا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ صبرین کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ لمحے کتنے پیچیدہ ہیں اور پھر ایک آہ بھر کر وہ نیند کی وادی میں جا پہنچی۔ آفس پہنچ کر صبرین نے ایسے کارپوریشن کے ڈائریکٹر کو مطلع کیا کہ وہ خاکے سب بنا چکی ہے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ ڈائریکٹر نے اسے سٹی کلب ہاؤس آنے کو کہا کیونکہ اس کا باس بھی وہاں موجود ہے۔ اس طرح صبرین اس سے مل کر ڈیزائن پر تبادلہ خیال کر سکتی ہے۔ صبرین اس قسم کی سماجی سرگرمیوں میں اکثر شرکت کرتی تھی، یہ اس کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ وہ اس طرح بھی اپنے کلائنٹ سے ملتی تھی، اگرچہ اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن کمیشن کی لالچ نے اسے جانے پر آمادہ کیا۔ رات 8 بجے اس نے پرائیویٹ روم کے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ عالی شان اور کشادہ تھا، جس میں ساری سجاوٹ مغربی تھی۔ وہاں ایک صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی آبش یزدانی کو دیکھ کر صبرین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ڈائریکٹر اس کے پاس مؤدب کھڑا تھا۔ اس وقت صبرین نے محسوس کیا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ جال میں پھنس چکی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر جانے کی کوشش کی، لیکن دروازے پر پہنچی تو وہ بدمعاش آدمی اندر داخل ہو گئے اور اسے فوراً پکڑ لیا۔ وہ جو ڈیزائن پکڑے ہوئے تھی وہ سب زمین پہ گر گئے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، کیوں؟ صبرین کی آواز حیرت اور غصے کی زیادتی سے پھٹ رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹر پر چلا پڑی۔ آبش کو دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ گئی تھی۔ اب اسے یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ سائٹ پر ہونے والا حادثہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ پری پلانٹڈ تھا۔ میں اب سمجھ گئی، میرے ساتھ ہونے والا حادثہ بھی تمہاری سازش تھی۔ اوہ، بہت جلدی نہیں سمجھ گئی تم؟ بدقسمتی سے یہ سچ ہی ہے۔ آبش کافی کا کپ تھامتے ہوئے خوبصورتی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ اب پہلے جیسی نازک اور معصوم نہیں رہی تھی، اس کی بجائے وہ ہائی پروفائل بدکار بن گئی تھی۔ صبرین جانتی تھی کہ یہی آبش کی اصل فطرت ہے، تاہم ان کی کمپنی فروخت ہو چکی تھی اور یزدانی کے خاندان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی، لیکن آبش کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ان کی زندگی میں کچھ بھی نہ بدلا ہو۔ وہ اب بھی طاقتور نظر آ رہی تھی۔ شاید تم یہ سوچ رہی ہو کہ ڈائریکٹر میری بات کیوں مانے گا؟ آبش نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ صبرین کی تھوڑی کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا۔ کیا تم اس تاثر میں تھی کہ یہ مقدمہ ہم کو اس شہر میں ٹکنے نہیں دے گا؟ تو یہ تمہاری خام خیالی تھی۔ میں اپنے باپ کی کمپنی کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، بہت کچھ۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ صبرین پریشان ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر نے شائستگی سے کہا، میم آبش اب ایسے میں پراپرٹی کی نئی جنرل مینیجر ہیں۔ میم آبش اب ایسے میں پراپرٹی کی نئی جنرل مینیجر ہیں۔
صدر یزدانی ایسے میں سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں اور وہ یقینی طور پر اس سال کے آخر میں نئے چیئرمین بھی بن جائیں گے۔ اس کی بات پر صبرین دنگ رہ گئی۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صبرین چونک گئی۔ میں نے ڈیڈ اور موم سے کبھی نہیں سنا کہ ہم ایسے میں اتنے زیادہ شیئر کے مالک ہیں۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھے گئی، جس پر آبش تحقیر سے ہنس پڑی۔ ہاں ہاں، موم اور ڈیڈ، اس نے تنزیہ انداز میں صبرین کے جملے دہرائے۔ ڈیئر، کون سے موم ڈیڈ؟ تمہارے کوئی موم اور ڈیڈ نہیں ہے، تم ان کے لیے فقط ایک اجنبی ہو۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، تمہارے نہیں۔ وہ مکارانہ انداز میں ہنستی ہوئی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ صبرین کا تو یہ سن کر جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یہ وہ کیا سن رہی تھی؟ کیا وہ ان کی بیٹی نہیں تھی؟ تو پھر کیا تمہیں تھوڑا سا بھی شک نہیں ہوا کہ وہ تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی کہ تمہیں مار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بہرحمانہ الفاظ پر صبرین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حقیقت تلخ تھی اور قبول کرنا مشکل تھی۔ افسوس کی بات کہ میرے ڈیڈ نے تم پر احسان کیا، اور بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تباہی اور بربادی لے آئی۔ جمشید کو جیل میں ڈلوایا، کمپنی کو برباد کر دیا۔ اس کے باوجود بھی تم زندہ ہو تو یہ ہمارا احسان ہے۔ تمہیں صرف دوسروں کی چیزیں چھیننا آتا ہے، صبرین نے حقارت سے چیخ کر کہا، اور اسے نفرت سے دیکھ کر دونوں حبشیوں سے خود کو چھڑوانے لگی۔ بالکل، مجھے واقعی بھی دوسروں کی چیزیں چھیننے میں مزہ آتا ہے۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس نے اسے آنکھ مار کر دونوں آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ خوب مزے کرو اور اسے بھی مطمئن کرنا، کوئی کسک نہ رہ جائے۔ بے شرمی سے کہتے ہوئے وہ ہنستی ہوئی اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ روم سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی صبرین کو ایسے لگا جیسے اس کا پورا جسم آگ کی طرح جل رہا ہو۔ یہ اس دوائی کا اثر تھا جو ایک آدمی نے اس کے بازو میں انجیکٹ کی تھی۔ اس نے بھی تو شہزام کو فریہ کے کہنے میں آ کر ڈرگ دی تھی۔ اب وہ شہزام کی تکلیف کو اچھی طرح محسوس کر رہی تھی کہ شہزام اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا۔ وہ آدمی ہاتھ رگڑتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صبرین کافی خوفزدہ تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ مسلسل انہیں وارننگ دے رہی تھی، دیکھو خبردار جو تم میرے قریب آئے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آدمی امیر لوگوں کے باڈی گارڈ تھے، وہ صبرین کو جانتے تھے، اور وہ اس بات کی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آبش ان کو یہ موقع دے گی۔ وہ خود بھی پہل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا صبرین کے جسم میں جو دوا انجیکٹ کی گئی ہے، اس کا اثر ہوتے ہی صبرین خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے گی۔ ڈونٹ کم نیئر می۔ صبرین ڈر کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر شہزام کو فون کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس سے فون چھین لیا۔ آج تم کو کوئی نہیں بچا سکے گا، اسی لیے بہتر ہے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ایک آدمی نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 46 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ شام میں ایک اور ایپیسوڈ ملے گی آپ کو 8:30-9 بجے کے قریب، وہ بھی ایک میگا ایپیسوڈ ہوگی۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔